بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جرمنی اردو نشریات پروگرام ہوا شافی. میزبان رانا سعید احمد خان، عباس انور اور عرفان احمد خان. ناظرین، آج منڈے کے دن ہمارا ہفتے وار پروگرام جو ہے ہوا شافی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے متعلق آج ہم رانا سعید صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کرتے ہیں، اور اسی پروگرام کو لے کر اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. رانا سعید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، سوالات آج کافی ہیں جو لوگوں کی طرف سے آئے پچھلے ایک ہفتے کے دوران. ممکن ہے آپ کے پاس بھی کچھ سوالات آئے ہوں جو ہمیں آئے ہیں، وہ میں اسی سے شروع کروں گا. سب سے پہلے تو ان تمام ناظرین کا شکریہ جنہوں نے آج پچھلے پروگرام کو پسند کیا اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. ان میں بعض سوالات کرنے والا بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے صرف پروگرام کی پسندیدگی کے اوپر اور رانا صاحب کی خدمت کو سراہتے ہوئے ان کو بہت ساری دعائیں دی ہوئی ہیں. میں صرف مختصر نام پڑھ دیتا ہوں. بعض میسیجز میں بہت لمبے ہوتے ہیں، بعض مختصر ہوتے ہیں، تو میسیجز ہم نہیں پڑھتے. صرف لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ واقعی ہم تک ان کا میسیج جو ہے پہنچ گیا ہوا ہے. ان میں مظفر ایوان صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، محمود انور صاحب ہیں، امت المومن پاشا ہیں، عطیہ لقمان ہیں، شاہدہ محمود ہیں، رشید احمد ہیں، قریشی نومی صاحب ہیں، پروین الیاس، قیصر صدیقہ، فرحہ دیبا، امتیاز ملک، مبارک احمد، نعمان عزیز، باری صدیقی، سید ظفر، باسط شیخ، کلیم احمد، رشید الدین، شہزاد احمد، اس طرح شیری ملک، سبحان ودود رانا، عثمان خان، اظہر نقوی صاحب اور ہادی صاحب. ان کی طرف سے ہمیں جو میسیج ملے تھے کہ بھئی پروگرام کا شکریہ، اور رانا صاحب کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہوا تھا کہ ان سے بعض نے واقعات بھی لکھے تھے کہ ہم نے دوائی لی، اس کے بعد ہمیں کیا افاقہ ہوا. بعض نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر دوائی مل گئی. مختلف آراء، مختلف جو لوگوں کے تاثرات ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے تھے. بہرحال ان سب احباب کا وائس آف جرمنی کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ان میسیج سے ہمیں جو ہے حوصلہ ملتا ہے کہ ہم جس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. جی رانا صاحب، اس کے بعد سوالات ہیں. رانا صاحب، ایک سوال پوچھا تھا انگلستان سے اظہر نقوی صاحب نے کہ بھئی رانا صاحب سے کتنے سوال پوچھے جا سکتے ہیں ایک پروگرام کے اندر. بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ کسی بزرگ دعاگو ہستی کی یاد میں ہم لے کر چل رہے ہیں، اور انہی کے نسخے رانا صاحب بعض دفعہ استاد الموسم کہہ کے بیان کر دیتے ہیں. تو اس میں ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ ہم کسی کو سوال کرنے سے روکیں. اس لیے جس نے جتنے بھی سوال کرنے ہیں وہ کرے، مجھ سے، رانا صاحب سے کرے، مجھ سے کرے. جو مجھ سے کرے گا میں رانا صاحب کے آگے پیش کر دوں گا. جواب دینا جو ہے وہ ان کا کام. اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی کتنے سوال پیش کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں سوالوں کی طرف. کیونکہ پورے ہفتے کے دوران مختلف اوقات میں سوال آتے ہیں، میں اسی وقت نوٹ کر لیتا ہوں، تو مختلف پیجز پہ جو ہے نقل ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ وقت جو ہے وہ لگے گا ہمیں. جی ہاں صاحب، ایک میں پوچھا ہے کہ پتے میں پتھری کی کیا علامات ہیں اور اس کی دوا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے سب مہربانوں کا، دوستوں کا، احباب کا اور سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اور میرے ساتھ آپ کو بھی دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنے فضل و کرم فرمائے، ان پر رحم فرمائے. باقی کل کا جو آپ نے پروگرام کیا تھا ماسٹر عبدالرب صاحب کے ساتھ، وہ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ مجھ سے مس ہو گیا. میرے وہ بہت ہی پیارے محسن ماسٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، صحت والی لمبی عمر دے. تو سوال آپ کا یہ ہے کہ پتے میں پتھری کی پتے کیا میں پتھری علامات کی ہیں؟ علامات ہیں، اور
اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں جی، پتے میں پتھری اگر ہو تو کوئی بھی آپ فیٹ والی چیز کھائیں گے تو آپ کو درد ہوگی. مثلاً آپ نے برگر کھایا، پزا کھایا، یا کوئی بھی چیز وغیرہ کھایا آپ نے، تو جو پراٹھا کھایا فرض کیا، آملیٹ کھا لی بہت زیادہ، کہ اس کو فوراً وہ ہضم نہیں کر سکے گی تو آپ کو لگے گا کہ جلن ہو رہی ہے، لیکن اس کی درد جو ہے وہ پیچھے کمر میں ہوتی ہے، اسی پوائنٹ پہ جہاں یہ پتا ہے، اسی پوائنٹ پہ پیچھے کمر میں اگر درد ہو تو یہ پتے کی پتھری کی نشانی ہے. اور اسی ایک سمٹم پہ میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بے شمار کیسز ڈائگنوز کیے ہیں. ایون کہ ڈاکٹروں کے کیسز بھی میں نے ڈائگنوز کیے ہیں. ڈاکٹروں کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتے میں پتھری جا کے چیک کروا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ میں صحیح نکلا صرف اسی علامت پہ کہ یہ آگے درد ہے اور یہی درد پیچھے کمر میں جاتی ہے، اور یہ جلن ہوتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، ہضم نہیں ہوتا، یہ سب علامتیں ساتھ تھیں ان کے. تو اس کے لیے جو سب سے بہترین دوائی ہے وہ ہے چیلیڈونیم. چیلیڈونیم اگر آپ کیو میں، مدر ٹنکچر میں یا 200 میں لیتے رہیں تو، لیکن یہ پتے کی پتھری یکدم نہیں نکلتی، درد ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ کو شدید درد ہے پتے کی پتھری کا، اور آپ کو پتہ ہے یہ پتے کی پتھری کا درد ہے، تو آپ ایپیکاک سی ایم میں اور بیلاڈونا سی ایم میں ایک بار لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کی درد ٹھیک ہو جائے گی. پتے کی پتھری کب نکلے گی یہ نہیں مجھے پتا، لیکن درد ٹھیک ہو جائے گی. تو پتھری کے لیے پھر وہی چیلیڈونیم ہے، تو اس کو آپ، اور بیربرس بھی ہے، بیربرس مدر ٹنکچر، چیلیڈونیم مدر ٹنکچر، کارڈس مدر ٹنکچر، ان کو ملا کے اگر 5 قطرے آپ دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آہستہ آہستہ پتھری نکل جائے. ایک نے لکھا ہے جی وٹامنس کی لسٹ ڈسکرپشن میں لکھ دیں اور جو ویب سائٹ کا نام بھی لکھ دیں تو آسانی ہوگی. اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ اب یہ میں انہوں نے ویسے عباس صاحب نے ان کو جواب تو دے دیا تھا، لکھ کے بھجوا دیا تھا، لیکن بلکہ میں سوال آیا تھا اس لیے میں نے پڑھ دیا. نہیں، وہ لسٹ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی غالباً لگائی تھی، تو اس دفعہ پھر لگا دیں آپ اینڈ پہ جا کے. تو ویب سائٹ ہے، دیکھیں انگلینڈ سے یہ ملتی ہیں دعائیں، یا جرمنی سے تو میں نے ایک دو پتہ کی، مجھے نہیں ملی. آسٹریلیا سے ملتی ہیں، انگلینڈ سے ملتے ہیں یہ وٹامن سارے. انگلینڈ سے میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ ہیلیوس والے ہیں، اور دوسرے ہمارے فلینسن ایپوتھیکری والے ہیں، ان سے بھی مل جاتی ہیں. تو ان کی ویب سائٹ تو میرے پاس نہیں ہے، آپ وہ فلینسن کریں، مطلب یوٹیوب دیکھیں، اس پہ نیٹ پہ ڈال کے مل جائے گا. شوگر کی وجہ سے ہاتھ یا پاؤں پر زخم بن جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس حصے کو کاٹ دیں، اس میں پی پڑ جاتی ہے، اس کے لیے دوائیاں کون سی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ شوگر کی وجہ سے جن کے زخم خراب ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو کاٹنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس میرا نہیں خیال کہ ایسا علاج ہوگا جس سے وہ ٹھیک کرتے ہوں گے. میں نے بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل سے کئی کیسز ٹھیک کیے، ادھر جرمنی میں بھی اور پاکستان میں بھی. جن کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا آدھا پاؤں کاٹیں گے، یا آدھی ٹانگ کاٹیں گے، یا آدھا ہاتھ آپ کا کاٹیں گے، ایسے کیسز یہاں جرمنی میں موجود ہیں. جن کو ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں، سیکل کور 200 میں، اور اوپر زخم کے لگانے کے لیے ایکینیشیا، ہائیڈراسٹس، ہائیپیریکم اور کیلنڈولا ملا کے لگائی گئیں دن میں 3 دفعہ. خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا، زخم بھی بھر گیا اور ہاتھ اور پاؤں بھی کٹنے سے بچ گئے. یہ دوائیوں کا نام ہے کہ پھر دہرا دیں کیونکہ ہم لکھ نہیں رہے آج. تو کیلنڈولا، CALENDULA، ایکینیشیا، ECHINICEA، ہائیڈراسٹس، HYDRASTIS، اور ہائیپیریکم.
HYPERICUM یہ سب مدر ٹنکچرز میں ملا کے اوپر لگائیں زخم کے اور 5 قطرے پلائیں بھی پیشنٹ کو. اور سیکل کور 200 میں دن میں 2-3 دفعہ روزانہ دیں. خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ زخم بھی بھر جائے گا اور وہ کٹنا بھی نہیں پڑے گا. ایک نے پوچھا ہے کہ کمر کے آخری مورے بالکل آخر پر چلتے وقت درد ہوتا ہے, تھوڑا سا چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہوں, کوئی دوائی؟ یہ میرا خیال وہ ٹیل ہوگی, ٹیل پہ درد ہوگی ان کے. اگر تو ٹیل پہ درد ہے, آخری مورے سے مراد وہ ٹیل ہی ہوتی ہے جسے دمچی کہتے ہیں, تو اگر وہاں پہ درد ہے تو ہائپیریکم 200 میں اور کلکیریا فاسٹ 200 میں علیحدہ علیحدہ کر کے لیں. دوائیاں دیکھیں, کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو بندہ ملا کے لیتا ہے, ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ 10-10 منٹ کے وقفے سے لیں لیکن سیپریٹ لیں, ان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اب ساری زندگی یہ کھاتے ہی جانا. ہفتہ 10 دن کھائیں, اس کے بعد چھوڑ دی, پھر دیکھا کہ ان کا کیا اثر, اب کتنی دیر یہ اثر کرتی ہیں. ہم لوگ عادی ہیں دوائیوں کے پھکے مارنے کے. جب تک ہم دن میں 8-10 دوائیاں نہ کھا لیں ہمیں چین نہیں آتا. تو اس لیے دوائیں ہمیشہ دن میں 2-3 دفعہ, زیادہ سے زیادہ 6 دفعہ کھا سکتے ہیں آپ, لیکن 4-5 دن. اس کے بعد آپ لازمی چھوڑ کے جسم کو خود کام کرنے دیں. مثلا پتے کی پتھری ہے, اس کا علاج لمبا ہے, اس کے لیے آپ کو مدر ٹنکچر مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کھانا پڑے گا. اٹس اوکے, فائن. درد ہے اگر آپ کو پیٹ میں, آپ نے دن میں 3-4-6 دفعہ ایک دوائی کھا لی ہے, ٹھیک ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزانہ آپ نے وہی کھانی ہے, آپ چھوڑ دیں آپ اس کو. تو اس طرح یہ دوائیں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آرام آ جائے گا. ایک نے پوچھا جی, I need a prescription. I need a prescription for the alopecia cicatrica. Started about 10-11 years. Patchy hair removed and not recovered. یہ آپ کی بیٹر کی کوئی پرابلم ہے جو میں یہ ایلوپیشیا ہے. دیکھیں ایلوپیشیا کے مریضوں کو 2-3 پروگرام پہلے بھی میں نے دوائیں بتائی تھیں. تو ایلوپیشیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بے شمار دوائیں ہیں, لیکن جو میں عمومی علاج کرتا ہوں وہ 3-4 دواؤں سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سے فائدہ ہوتا ہے, جس میں CPR 200 میں روزانہ صبح, ایسڈ فاسٹ 200 میں دوپہر کو, اور سیلینیم 200 میں رات کو. یہ روزانہ اسی طرح ایک خوراک لیں. اور جہاں پہ وہ نشان پڑا ہوا گلائی میں ایلوپیشیا کا, وہاں پہ آرنیکا مدر ٹنکچر لگائیں اس کے اوپر, اور یہ دوائیاں کھائیں تو بال واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ نسخہ صرف ایلوپیشیا کے لیے نہیں ہے, ویسے بھی جس کے بال زیادہ گرتے ہیں وہ بھی کھا سکتا ہے. ایک بہن کے سر پر دائیں طرف کان کے اوپر کے حصے سے 2 انچ اوپر 2-3 سال سے ایک گٹھلی ہے جو عرصہ 1.5 سال سے درد کرتی ہے. آپ استاد المحترم رحمۃ اللہ علیہ نے کا نسخہ تھا کالک فلور, فیٹولاسا لاکا یا کیتھرٹی اور کونیوم, اب تک زیر استعمال ہے. کبھی لگتا ہے وہ ہلکی ہو گئی, کبھی واپس پہلے والے سائز پر آ جاتی ہے. حضرائے شفقت رہنمائی فرمائیں. دیکھیں جی, یہ دوائیں تو ٹھیک ہیں, کونیم, کلکیریا فلور, فیٹولاکا, لیکن اگر یہ کام 30 میں نہیں کر رہی, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ لگتا ہے ٹھیک ہوگی پھر ہوگی, اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے تھوجا 1000 میں ہفتے میں 1 بار, اور اس کے بعد ان دواؤں کو آپ 30 میں اگر یہ کام نہیں کر رہی تو 200 میں لے لیں. تو 1-1.5 مہینہ لے کے دیکھیں, پھر بتائیں. ایک دوست نے شوگر کی دوائی پوچھی. شوگر کی دوائیں تو بے شمار ہیں, لیکن جو عمومی میں دوائیں دیتا ہوں
ان میں ہے سائزیجیم جمبولانم اور جمنیما سلویسٹا. یہ مدر ٹنکچر میں ملا کے 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو. اس کے علاوہ کیونکہ شوگر کے پیشنٹ کو اکثر کمزوری بہت ہوتی ہے, ویکنس بہت ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے میں عموماً ان کو دیتا ہوں ایسڈ فاسٹ مدر ٹنکچر میں یا 30 میں دن میں 2-3 دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شوگر کنٹرول میں ہو جاتی ہے. ایک نے پوچھا ہے جی 1 سال مسلسل چھلکا اسبغول استعمال کیا, اس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بائیں گھٹنے میں درد ہے, چیک کروایا ہے, اس میں پانی ہے, برائے کرم کوئی دوائی بتا دیں. دیکھیں جی اسبغول لوگ اندھا دھند کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھ کے اور کیوں کھاتے ہیں. تو وہ ہمارے حکماء نے لکھا ہو یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے, قبض کو ٹھیک کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, کرتا ہوگا, لیکن مجھے بہرحال اس نے کبھی فائدہ نہیں دیا. تو گھٹنے میں پانی پڑ گیا, گھٹنے میں درد ہے, تو اس کے لیے وہ فورمیکا روفا ایک دوا ہے, فورمیکا FORMICA, فورمیکا روفا RUFA. وہ 200 میں دن میں صبح شام کھائیں تو ان کی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ پانی بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. اور اگر گھٹنے پہ سوجن ہے, اگر اسی گھٹنے پہ سوجن ہے اور سوجا ہوا ہے, پھر کالی آیوڈائڈ 30 میں دن میں 3 دفعہ لیں, 1 ہفتہ, سوجن بھی اتر جائے گی, پانی بھی نکل جائے گا. ایک دوست نے پوچھا ہے جی خاکسار صرف بائیں کروٹ لیٹ کر سو سکتا ہے, دائیں کروٹ لیٹنے سے ناک کی رائٹ سائڈ بند ہو جاتی ہے, سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, منہ سے سانس لینے سے زبان خشک ہو جاتی ہے, سیدھا لیٹنے سے چھاتی پر دباؤ محسوس ہوتا ہے. میں کہ ناجا کھائیں 30 میں دن میں 3 دفعہ, NAJA ناجا 30 میں رات کو سوتے وقت اور دن میں 1-2 دفعہ. ایک نے لکھا جی I have bought vitamins B-C12. Can I use it in a drop or make like other homeo medicine by pouring drop or sugar globulus? ہاں جی کر سکتے ہیں استعمال, جیسے مرضی کریں, لیکوڈ میں کریں, گولیوں میں بنا کے کریں, پاؤڈر پہ ڈال کے کریں, جیسے مرضی کریں. یہ ہومیوپیتھک طریقے پہ یہ دوائی بنی ہے اور ہومیوپیتھک طریقے پہ استعمال ہو سکتی ہے. میری کمر کے کچھ مورے کافی سال پہلے چوٹ کی وجہ سے دب گئے تھے, ابھی بستر پر لیٹ کر کروٹ لینے سے بھی درد ہوتی ہے, رات کو کمر اور ٹانگوں میں بہت بے چینی ہوتی ہے اور سو نہیں سکتا. ابھی رات کے 2 بجے ہیں اور میں بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھا ہوں, مہربانی کر کے دوا تجویز کر دیں. کالی کارب 200 میں روزانہ 2 دفعہ 1 ہفتہ لے کے پھر بتائیں. KALICARB. کچھ اور تھے یہ, پنجاب میں گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو گیا ہے, بعض لوگوں کو سانس اور دمے کی تکلیف ہو جاتی ہے, اس کی دوا تجویز کر دیں. پاکستان سے پوچھا ہے. آرسینک البم لیں, اور ایک دوا ہے اسپیڈو سرما, ASPEODOCERMA. یہ 200 میں لیں, اور آرسینک 200 میں دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ, یا حسب ضرورت تو سانس کی دقت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ اسپیڈو سرما سے بات یاد آ گئی کہ اگر کرونا کے پیشنٹس کو سانس کی دقت ہو اور ان کو آکسیجن دوائی جو ہومیوپیتھی میں ہے وہ نہ اویلیبل ہو,
تو وہ اسپیڈوسرما بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میرے تجربے میں ہے اللہ کے فضل سے کہ کرونا کے پیشنٹ کی آکسیجن 80 تک آ گئی تھی اور 80 سے بھی نیچے جا رہی تھی, تو ان کو آکسیجنم 200 میں دن میں 3 سے 6 بار دیا گیا, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کی آکسیجن 97 تک چلی گئی اور اسٹیبل ہے 97 تک. وہ اب 2-3 دفعہ دن میں لے رہے ہیں آکسیجن. اس لیے میں سب کو اس پروگرام کی وسعت سے کہتا ہوں کہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, آج کل بہت پھیل رہی ہے, لیکن اس کو ہوا نہ بنائیں. بیماری ہے, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا, اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, تو اس کو ہوا نہ بنائیں. دوائیاں اپنے پاس موجود رکھیں. اس کی جو مین دوائیں ہیں جو مطلب عام ہے, ہم لوگوں کے پاس ہیں, وہ استعمال کریں. چن سلف ایک دوا ہے 30 یا 200 میں, وہ بھی اپنے پاس رکھیں. فیرم فاسٹ 6D میں اپنے پاس رکھیں. ارالیا ریساموسا کھانسی کے لیے اپنے پاس رکھیں. آکسیجنم 200 میں کھانسی کے لیے اور سانس کی دقت کے لیے اپنے پاس رکھیں. اسپیڈوسرما مدر ٹنکچر میں یا 200 میں اپنے پاس رکھیں, یا 3X میں, کسی بھی پوٹنسی میں ہو. اسپیڈوسرما بہت اچھی دوائی ہے یہ سانس کی دقت کے لیے. اگر کسی کو آکسیجن نہ اویلیبل ہو تو وہ یہ اسپیڈوسرما اسی طرح 3 سے 6 بار لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی یہ سانس کی جو رکاوٹ ہے دور ہو جائے گی. ان دواؤں کو اپنے پاس رکھیں. اللہ کرے کہ یہ آپ کو کام نہ آئیں, لیکن آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. ہر نزلہ زکام گلا خراب کرونا نہیں ہے. آج کل موسم بھی چینج ہے, کبھی تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے, تھوڑی سردی ہو جاتی ہے, موسم چینج ہوتا ہے, لوگوں کو موسمی نزلے بھی ہوتے ہیں. لیکن آج کل کسی کو چھینک بھی آ جائے تو کہتا ہے کرونا ہو گیا. تو اس لیے اس کو اتنا خوف اور ڈر اپنے دماغوں میں نہ بٹھائیں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا, اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. اس لیے ان دواؤں کو ضرور اپنے پاس رکھیں, لیکن ہر کھانسی نزلہ زکام کو کرونا نہ بنائیں. اگر کسی کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے, اسمیل آنی بند ہو جائے, اس کے لیے بورکس 200 میں 2-3 دفعہ دن میں لے, اس کا وہ ٹیسٹ بھی واپس آ جائے گا, تو اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کسی کا منہ کڑوا ہو کرونا کی وجہ سے, تو نیٹرم فاسٹ 30 میں دن میں 2-3-4 دفعہ لے, تو کڑواہٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اس کو ہوا نہ بنائیں. بیماری ہے, ٹھیک ہے, کینسر بھی تو ہے نا, اور بے شمار بیماریاں دنیا میں چل رہی ہیں, لیکن کرونا کو ہم لوگوں نے ایک ہوا بنا لی ہے. اوئے مجھے روز فون آتے ہیں کہ جی وہ کرونا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مارے گئے, ہم لوٹے گئے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. میں ان کو صرف تسلی دیتا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ دوائی کھائیں اور دعا کے لیے لکھیں, تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. اس لیے یہ میں نے ضمن عرض کر دیا. لیکن ہاں صاحب, یہ نہیں ممکن کہ بھئی جو کرونا کی دوائیاں ہیں ان کا ایک پیکٹ بن جائے اور لوگ اویلیبل ہو, آسانی سے جو فون کرے اس کو پوسٹ کر دیا جائے؟ میں کرتا ہوں جی, کرتے ہیں. ٹھیک. ایک نے وہی وٹامنس ہومیوپیتھک پوٹینسی کہاں سے مل سکتی ہے؟ وٹامن ہومیوپیتھی کی پوٹینسی میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں, UK سے, آسٹریلیا سے, یا مجھ سے. ایک نے لکھا ہے کہ کانوں میں تیز آواز جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے, آواز نارمل سے تیز محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے بے شمار دعائیں. اس کے لیے ایک آئل ہوتا ہے, میولن آئل کہتے ہیں اس کو, وہ اگر کانوں میں ڈالا جائے تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے. ویسے دوائی چینوپوڈیم کھائی جا سکتی ہے اس کے لیے, اور چیننم آرس ایک دوا ہے 30 میں, تو وہ بھی اس قسم کی آوازوں کے لیے ٹھیک ہے. کلکیریا سلف 30 میں, وہ بھی کانوں کی آوازوں کے لیے ٹھیک ہے. جو تیل آپ نے بتایا جو ہومیوپیتھک تیل ہے یہ میں جی صرف ہومیوپیتھک یا ہیربل بتاتا ہوں, لیکن یہ ہیربل آئل ہے تو یہ بڑا اچھا ہے کان میں ڈالنے کے لیے. ایک نے لکھا ہے جی میرا بیٹا 13 سال کا 3 ماہ کا ہے,
میرا بیٹا 13 سال 3 ماہ کا ہے, قد نہیں بڑھ رہا. برائٹا کارب 30 میں دی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب 200 میں شروع کی ہے. 10 سال کے بچے جتنا قد ہے, جسم بھارا ہے, پیٹ باہر نکلا ہوا ہے. اس کے لیے کیا دوا تجویز کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے لیے جی سب سے بہترین دوائی تو کلکیریا کارب ہے, کیونکہ یہ جنہوں نے سمٹمز بتائے ہیں سب کلکیریا کارب کے ہیں. تو کلکیریا کارب 30 میں اس کو دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں. اور دوسری دوا ہے پیچوٹرین. پیچوٹرین 30 میں دن میں 1 دفعہ, اور کلکیریا کارب دن میں 3 دفعہ دیں کچھ 1 ہفتے, اور 6 ہفتے بعد اس کا قد کی دوبارہ پیمائش کریں, پھر بتائیں مجھے. ایک نے لکھا ہے کہ پاؤں کے ارد گرد جو ماس موٹا ہو جاتا ہے یا بے جان ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ پاؤں کے ارد گرد عموماً چنڈی ہوتی ہے ویسے تو, موٹا جو ہو جائے ماس, لیکن اس کے لیے اگر آپ اینٹیمونیم کروڈ 200 میں کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے. خواہ موٹا ماس ہو, کئی دفعہ سخت سا ہو جاتا ہے سائڈوں سے, کئی دفعہ نیچے چنڈی بھی بن جاتی ہے. ان سب کے لیے اینٹیمونیم کروڈ 200 میں روزانہ 1 دفعہ, ہفتے میں 2-3 دفعہ لیتے رہیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہادی صاحب نے کچھ سوال جو ہے رومن اپنے لکھ کے بھیجے تھے اردو میں, جو میں نے ابھی اینڈ پہ آ کے دیکھے ہیں, اور اس کو پڑھنا جو ہے میرے لیے, ابھی میں نیکسٹ ویک ان کو لکھ کر پھر پوچھ لیں گے. تو ابھی ان کو کافی لمبا ان کی میل میں نے ابھی دیکھی ہے تھوڑی دیر پہلے, تو میں اس کو نوٹ نہیں کر سکا. تو ہادی صاحب سے معذرت ہے, انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو میں اس کو نقل کر کے پھر آپ سے پوچھ لوں گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے تو بیان کر دیں, یا آپ کے پاس کوئی ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں اب بادشاہ کے پاس آن لائن بعض لوگوں نے سوال پوچھے, پوچھ لیں, آپ نام نہ لیں لیکن بتا دیں, بس بیماری بتا دیں. لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم, میں سر میرے بچوں کے چہروں پر سفید دھبے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, برے لگتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, مہربانی کر کے کوئی دوائی بتائیں. چہرے پر کے دھبے ہیں, اگر تو صرف سفید دھبے ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے, صرف سفید دھبے ہیں, یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں عموماً بچوں کو, ان کے لیے آپ کیلشیم فاسفوریکم 30 میں دن میں 2-3 دفعہ دیں, 1 مہینہ, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. شوگر سے بچاؤ تو آپ نے دوائی بتا دی ہے میرا خیال. جی, وہ پوچھا گیا ہے. سانس بہت پھولتی ہے, ایک کسی بہن نے لکھا ہے. سانس کہتے ہیں جی بہت پھولتی ہے. لیکن جی سانس پھولنے کی تو بے شمار وجوہات ہوتی ہیں, پہلے وجہ بھی تو بتاؤ نا کس وجہ سے پھولتی ہے. یا تو ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہے یا ان کے لنگس کا مسئلہ ہے. اگر ہارٹ کا مسئلہ اور لنگس کا مسئلہ نہیں تو پھر سانس نہیں پھولے گی. اگر لنگس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے وہ بیسیلینم لے کے دیکھیں, یا آرسینک 30 میں, آرسینک 200 میں. تو اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے تو کریٹیکس وغیرہ لے کے دیکھیں. انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا پہلے جو کہ شوگر سے بچاؤ کی دوائی بتائی. ہاں جی, وہ میں نے بتا دی شوگر سے, ٹھیک شوگر ہے, والی دوائی. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ ہاں, رومن میں لکھا ہو جو مجھ سے مشکل سے پڑھا جاتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. یہ نام لینے کی تو ضرورت نہیں. اچھا, نام نہیں میں لیتا. یہ کوئی خاتون ہے, میری 2 منتھ کی پہلی پریگنینسی تھی, گروتھ رک گئی اور ہارٹ بیٹ بھی نہیں تھی, پھر DNC کروانا پڑی ہے. ایسے کوئی ہے؟ جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں جی, اگر ایسی صورتحال ہوئی ہے آپ کے ساتھ, آپ کی 2 مہینے کی پریگننسی ضائع ہوئی ہے, تو پھر آپ کو نیکسٹ پریگننسی سے پہلے آپ وائبرونم اوپولس مدر ٹنکچر میں 10 قطرے دن میں 2 دفعہ
اور سیپیا سی ایم میں، سیپیا سی ایم میں ہر مہینے ایک خوراک کھائیں، تو پریگننسی تک جب آپ پریگننٹ ہو جائیں تو اس کے پھر 2 مہینے کے بعد ایک خوراک کھائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی آئندہ مس کیریج نہیں ہوگا. اور روزانہ ایک دفعہ سیکل کور SECALE CORR 200 میں 3-4 دن روزانہ ایک خوراک کھا کے پھر ہر ویک 2 دفعہ ساتھ ساتھ یہ بھی کھاتی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئندہ بچہ آپ کا محفوظ ہوگا اور ٹھیک ہوگا. اور تو نہیں. ایک ناصر لکھا 10-12 سال سے سیر سپاٹے سے شوگر کو کنٹرول کر رکھا تھا، قبض اور ہوا وغیرہ ہونے کی وجہ سے 1 سال تک چھلکا اسبغول 1 چمچہ صبح شام لیتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے یہ ممکن ہے کسی اور وجہ سے گھٹنوں میں درد کے آثار محسوس کر رہا ہوں. چیک کروایا، بائیں گھٹنے میں پانی ہے، ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اب چلنا مشکل ہے، اس لیے شوگر ہائی رہتی ہے. شوگر کے لیے نیوٹرم سیلف 200 کالی کارب کلکیریا کارب نیٹرم فاسٹ 6x لیتا ہوں. گھٹنوں کی تکلیف کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، میدے کے لیے لائنسوپیرازول 15 mg لیتا ہوں. یہ تو وہی سوال ہے جو پہلے ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو، فارمیکا روفا 200 میں کھائیں گھٹنے کے درد کے لیے. گھٹنے کی درد، ہاتھوں کے جوڑوں میں کہیں بھی درد ہو، خاتون ہو یا مرد ہو، فارمیکا روفا 200 میں بہترین دوائی ہے جوڑوں کے درد کے لیے. تو یہ کھائیں پھر بتائیں. شوگر کا میں نے پہلے بتا دیا تھا. میرا خیال ہے کہ کچھ وہ یہ بھی ہے وٹامنس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے تو یہ بھی دیکھو ان کا اٹھا. تو ایک آدھا سوال ہے ہمارے پاس. جی پوچھیں جو ہے سوال. اچھا، یہاں پہ ایک ہے شوگر کی دوائی کیپو میں 10 قطرے لینے سے رات کو نیند پرسکون نہیں آتی، کیا قطرے کم ہو سکتے ہیں؟ جو قطروں کا نام لکھا ہوا ہے یہ مجھے کیپو کیسے آتے ہیں، مجھے کیوب کر کے لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ قطروں کا نام جو ہے. کیا کچھ پتہ لگا؟ کچھ قطروں کا نام بتائیں پتہ چلے گا. قطروں کا نام بول رہے یار مجھے تو یہ بڑا اسپیلنگ بول دیں. اسپیلنگ بول دیں. نہیں، انہوں نے وہ رومن میں لکھا ہوا ہے. رومن میں لکھا ہے تو وہ رومن میں جو ہے نا وہ. لیکن جی شوگر کی دوائی کھانے سے تو ہومیوپیتھی دوائی کھانے سے تو ایسا شوگر کی ہو سائزیجیا میں ہوگی یا کوئی بھی ہو، بائیو کیمیکل دوائی، سوری بائیو کیمیکل دوائیں ٹھیک ہے. نہیں بائیو کیمیکل دوائیں کھانے سے تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کی کوئی وجہ اور ہوگی کہ ان کو نیند نہیں آ رہی. تو نیند نہ آنے کی بے شمار وجوہات ہیں. نیند کے لیے میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں، جن بچوں کو یا جن بڑوں کو چھوٹوں کو یا آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی، اس دوائی کا نام ہے میلاٹونن. میلاٹونن 6C میں اگر آپ دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں، یا جس بچے کو نیند نہیں آتی ہے، مائیں اکثر شکایت کرتی ہیں جی بچہ ساری رات کھیلتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، دن میں بھی نہیں سوتا، ادھر سلا گیا ہو تو اٹھ جاتا ہے، یا اس طرح بڑے بھی بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، وہ دوسری دواؤں کے ساتھ مثلا پیسیفلورا وغیرہ لیتے ہیں، ویلیرین وغیرہ لیتے ہیں لوگ، اس کے ساتھ اگر میلاٹونن 6C میں لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی نیند بہتر ہو جائے گی. ایک اور سوال ہے جو آپ نے کئی دفعہ جواب دیا ہوا ہے اس کا، کہ ہومیوپیتھک اور بائیو کیمیکل دوائی اکٹھی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہ میرے آپ نے کئی دفعہ ہومیوپیتھک اور بائیو کیمیکل سیم ہے، صرف میتھڈ مختلف ہے، دوائیاں تو سیم ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کر سکتے ہیں. میرے استاد محترم اکثر ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ بائیو کیمیکل دوائیاں دیا کرتے تھے. یہاں صاحب حاجی صاحب کی میل کوشش کرتا ہوں پڑھ دوں جو مل گئی مجھے. کہتے ہیں پلیز یہ سوال رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں
एंटीडोट क्या मतलब है और कोई बाइक फील बता दें। देखिए जी, एंटीडोट का मतलब ये है कि जो दवाई आपने खाई है उसका असर कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप कोई भी दवाई खाएं जी तो वो एंटीडोट हो जाती है। मसलन अगर आपने दवाई खाई है कोई भी, उसके बाद अगर आपने कॉफ़ी का एक कप पी लिया तो वो दवाई एंटीडोट होगी। तो इसलिए हम होम्योपैथ अक्सर दवाई देने के वक्त बताते हैं लोगों को भी आपने कॉफ़ी नहीं पीनी। जिस भी दवाई से किसी दवाई का असर कम हो जाए वो एंटीडोट होती है। हम अमूमन दवाई का असर ख़त्म करने के लिए बेशुमार दवाएं इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो सल्फ़र भी उनमें से, नक्सोमिका भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, कॉफ़ी भी है। तो ये तो डिपेंड करता है, कैम्फर भी है। इन सब दवाइयों से पहली दवाइयों का असर ज़ाया किया जाता है। ओपियम भी है तो असर ज़ाया किया जा सकता है, ये एंटीडोट होता है। और इनिमिकल मेडिसिन कौन सी है होम्योपैथिक में? कौन सी? लिनिमिकल या इनिमिकल? INIMICL? नहीं, मेरे नहीं लगा मुझे नहीं पता। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई दवा हमें किस पोटेंसी में लेनी है? कुछ 30 में होती है, कुछ 200 में, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी पोटेंसी लेनी लीजिए? देखें जी, अगर आपने खुद दवाई लेनी है, अगर तो आप किसी के पास कोई ऑथेंटिक नुस्खे हैं, फिर तो वो जिस पोटेंसी में लिखे हुए हैं वो आप उन्हीं पोटेंसी में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने खुद अपनी मर्जी से कोई भी दवाई लेनी है तो सबसे पहले आप 30 से शुरू करें। तो 30 कुछ अर्सा लेके फिर 200 में, फिर 1000 में, ऐसे ऊपर जाएं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला के नुस्खे हैं आपके पास हैं, तो उनमें अगर उन्होंने 1000 भी लिखी है, दिन में 3 दफ़ा तो खाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उन्होंने 30 लिखी है तो फिर 30 खाएं। लेकिन कई लोगों के पास दवाएं बेशुमार होती हैं, मतलब एक नुस्खा उन्होंने कहीं से लिया है, उसमें कुछ दवाएं उनके पास 30 में है, कुछ दवाएं उनके पास 200 में है। तो वो फिर ढूंढते हैं जी कि हमें 30 की मिले। मैं उन सबको बताता हूँ कि वक्ती तौर पे नुस्खा बनाने के लिए 30 और 200 मिक्स की जा सकती हैं। मसलन आपके पास कोलोसिंथेसिस 200 में है और बेलाडोना आपके पास 30 में है। अब आप सोचेंगे जी कि बेलाडोना भी 200 में है तो हम इनको दोनों को मिक्स करें, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप 30 में बेलाडोना मिक्स कर दें और दवाई खानी शुरू करें तो अल्लाह ताला फजल करेगा। जिनके हार्ट में स्टंट डला हो या जिसमें मेटल स्क्रू डाले हो ऑपरेशन के बाद, तो उन्हें कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए? लेकिन ये अमूमन लोग सिलीशिया से डराते हैं, सिलीशिया नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि जी कि सिलीशिया, मैंने तो पेस मेकर वालों को जिनका पेस मेकर पड़ा होता है, मैंने उनको भी सिलीशिया दी थी तो अल्लाह ताला उनके पेस मेकर को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अगर किसी का बाईपास ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उसको फिर मेडोराइनम दवाई है वो ऊंची ताकत में नहीं लेनी चाहिए। इस तरह की कुछ दवाएं, या अगर किसी बच्चे का कि दिल में होल हो, सुराख हो, उसको भी ये बेसिलिनम वगैरह ऊंची ताकत में नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह की दवाएं मुख्तलिफ, जब कोई पेशेंट ऐसा आता है तो हम उसको बता देते हैं। इस तरह तो एकदम कुछ याद नहीं होता कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। लेकिन अगर आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कभी कुछ ऐसा हो कि किसी के मसलन लोगों ने घुटने लगवाए होते हैं, सिलीशिया की अगर ज़रूरत है तो सिलीशिया मैं तो दूंगा। मैंने तो नहीं आज तक कभी किसी के सिलीशिया के दी और उसके घुटने बाहर पड़े हों, या उसने दांत लगवाए हैं मैंने सिलीशिया जिसके दांत बाहर पड़े हों, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो लेकिन कई लोग पहले ही बता देते हैं मैंने सिलीशिया नहीं खानी। भाई क्यों नहीं खानी? मुझे ये हुआ। मैंने कहा अच्छा, उनको मैं ज़रूर देता हूँ, मुझे पहले बता देना कि मैंने सिलीशिया नहीं खानी, उनको मैं ज़रूर देता हूँ कि खाओ। वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लोगों के ज़हन में मतलब कि वहम बैठे हुए हैं, इधर उधर से सुन के वो असर नहीं करना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना।
دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہارٹ پیشنٹ کو جن کا بائی پاس ہوا ہو ان کو میڈورائنم نہیں کھانی چاہیے، اونچی طاقت میں تنگ کرے گی ان کو، ٹھیک ہے۔ بیسیلینم ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جن کے دل میں سوراخ ہو، نہیں دینا چاہیے، یہ خطرناک۔ یہ ڈاکٹروں نے اپنے تجربے سے، جو بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں ہومیوپیتھی کے، انہوں نے اپنے تجربات سے یہ نچوڑ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اور یہ حقیقتاً میں نے بھی کوئی آزمائے ہیں کچھ، تو ان آزمانے کے بعد ہی میں بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ڈاکٹروں نے تجربے کی ہیں۔ باقی سلیشیا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سلیشیا اگر کوئی چیز آپ کے جسم میں داخل ہو گئی ہے کسی ذریعے سے، مثلا یہاں آپ کو سوئی لگی ہے اور سوئی یہاں ناڑی کے اندر چل پڑی ہے، یا آپ کو کوئی شیشہ لگا ہے، وہ شیشہ اندر کی طرف چل پڑا ہے، وہ آپ سلیشیا کھائیں گے تو وہ آہستہ 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 سلیشیا اس کو باہر کی طرف دھکیل آئے گی، کیونکہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ اندر سے باہر کو کام کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی جسم کو جو نقصان دہ ہوگی، جو اندر ہوگی، اس کو وہ باہر نکالے گی۔ شیشہ، سوئی، اس چیزیں کی جسم کو تنگ کرتی ہیں، وہ پھر سلیشیا دیں گے تو اسی طرح جس طرح منہ میں اگر آپ کے مچھلی کا کانٹا لگ جائے تو آپ سلیشیا 6x میں کھائیں، وہ کانٹا باہر آ جائے گا۔ آپ سلیشیا 6x میں 10-15 منٹ کے وقفے سے آپ کھائیں تو آپ کو اس کے بعد کھانسی لگے گی، شدید کھانسی لگی، کھانسی کے ساتھ وہ کانٹا باہر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا اس کو نکالنے کا۔ تو اس لیے یہ چیزیں تو ممکن ہیں، لیکن یہ باقی اگر کسی کو ڈر ہے تو شک نہ کھائے، میرے کہنے پہ نہ کھائے، میں تو دیتا ہوں، لیکن کسی کو اگر ڈر ہے، کسی کو سلیشیا سے ڈر ہے تو شک نہ کھائے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی، کیونکہ آن لائن کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وقت سوال آ رہے ہیں۔ اس وقت وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جو آپ جو دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں وہ کیا آپ سے بھی لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی، جو دوائی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ سے بھی لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میرا مین کام یہ ہے، میں دوائیاں بیچتا ہوں، بالکل لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی ہے لیکن ایک عجیب سے مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے کہ آنتوں میں سوزش کی دوائی بتا دیں، پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں اور پانی کے بل بنتے ہیں۔ پانی کے بل ایسے کو لکھا ہے، مجھے پانی کے مین بنتے ہیں۔ آنتوں میں کیا ہے؟ مین سوزش، آنتوں میں سوزش کی ہے جی، اور پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے۔ آنتوں میں سوزش کے لیے تو بے شمار دوائیں ہیں، لیکن اگر گڑگڑ ہوتی ہے اور آنتوں میں سوزش ہے تو برایونیا 200 میں، بپٹیشیا 200 میں، اور بیلاڈونا 200، تینوں دوائیں 200 میں ملا کے اگر آپ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کی آنتوں کی گڑگڑ بھی ٹھیک ہو جائے گی، سوزش بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دن میں ایک دفعہ لیں یا زیادہ؟ 3 دن شک 3 دفعہ لیں، اس کے بعد پھر ایک دفعہ کر دیں۔ پہلے 3 دن 3 دفعہ، پھر اس کے بعد ایک دفعہ۔ ٹھیک، باقی کچھ لوگوں نے دوائیں دی ہوئی ہیں، اور جزاک اللہ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی جنہوں نے دوائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ سب ان پہ لوٹائے۔ ملک نعیم صاحب ہے وہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ پھر اگلے ہفتے پڑھ دیں گے۔ ٹھیک ہے سب، تھینک یو ویری مچ۔ آج کافی لمبا پروگرام ہو گیا۔ وٹامن کا رہ گیا، لیکن وٹامنس کا اب کیا رہ گیا؟ نہیں، وہ کچھ بھیجے تھے انہوں نے، سلائیڈ دکھانی تھی، وہ تو ہم آج دکھا نہیں سکے، تو وہ ہم پھر کبھی ڈال دیں گے اس کے اندر نا۔ رانا صاحب آج چھٹی کا دن ہے، آؤٹ آف اسٹیشن ہے، تو اس لیے وہ جو وٹامنس کی وہ دکھانی تھی وہ اس وقت نہیں دکھا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نیکسٹ نہیں، ویک آپ کو نیکسٹ ویک پھر ہمارا جب ہمارا اسٹوڈیو نارمل ہو جائے گا، اس وقت ہم ذرا ٹریننگ میں ہیں، پھر وہ میں خود دکھاؤں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ جی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ اوکے جی، اوکے جی، اوکے، شکریہ آپ کا جی، جزاک اللہ سب جی کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محمد شافی، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل پھر روٹین کے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اور خان صاحب بہت شکریہ، اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔